ایسا جادو جو نسل در نسل چل رہا ہو، 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئے ہوں، ایسا جادو جو کسی قبرستان میں دبا دیا گیا ہو، ایسا جادو جو آپ کو کچھ کھلا دیا گیا ہو، ایسا جادو جو نا آپ کی تصویر پہ، آپ کے نام پہ، آپ کو دیکھ کے، آپ کے گھر پہ، آپ کی بزنس پہ، آپ کی دکان پہ کہیں بھی کر دیا، تو یہاں میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا جو کرے گا 100 بڑا 100 سے لیے ملے گا۔ وہ فارمولا کہ نظر، جادو، جنات تینوں آپ سے دور رہیں۔ جب کوئی چیلا یہ کہتا ہے نا کہ آج میں نے فلاں میاں بیوی کی لڑائی کری، تو شیطان نے اس کو تھپکی دیتا ہے، جب بھی ڈالتا ہے کہ تو صحیح کام کر کے آئے۔ اگر کوئی بندہ یہ 7 دن کر لے تو اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہے، تو اس کی گھر میں لڑائی جھگڑا، بیماری، پریشانی کوئی ٹینشن نہیں آئے گی۔ 2-3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا کہ آپ نے استغفار پورا ہفتہ 1000 بار پڑھنا ہے۔ یہ ذکر اذکار تسبیح اگر کوئی پہلے 7-8 دن کرتا ہے اور باقی سال بھی لگا رہتا ہے، تو اس کا پورا سال اللہ کی خیر و برکت بھی رہے گا، اس کا گھر بیماری پریشانی سے پاک رہے گا۔ رزق کی تنگی والے لوگ سارا سال رزق کی برکت رہے۔ ہر نماز کے بعد صرف 10 بار۔ جادو ٹونا بہت زیادہ عام ہو گیا، اور خاص طور پہ ہم جو رشتے خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے، اس کا بھی کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ بیٹا جادو پہ ہم نے بات کی نا، جہاں پہ میں ہمارے دیکھنے میں ہر پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیز بتاؤں جو آسان و سہل ہو۔ ایسا جادو جو نسل در نسل چل رہا ہو، 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئے ہوں، ایسا جادو جو کسی قبرستان میں دبا دیا گیا ہو، ایسا جادو جو آپ کو کچھ کھلا دیا گیا ہو، ایسا جادو جو نا آپ کی تصویر پہ، آپ کے نام پہ، آپ کو دیکھ کے، آپ کے گھر پہ، آپ کی بزنس پہ، آپ کی دکان پہ کہیں بھی کر دیا، تو یہاں میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا جو کرے گا 100 بڑا 100 سے لیے ملے گا۔ جادو ٹونے کے حوالے سے قرآن پاک میں سورہ یونس کی آیت نمبر 81 84 85 سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ وہ ہے جہاں پہ فرعون کے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ خوف نہ کھا، یہ صرف سحر ہے، اپنا عصا پھینک تاکہ ان کا جادو ان پہ واپس پلٹ جائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 یاد کر لیں، جو چاہتا ہے نا اس سے اچھا کوئی نہیں۔ اگر آپ اور طاقتور کرنا چاہتے ہیں 84 85 کر لیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کر لیں، یہ آپ کرتے ہیں۔ تیسری بات ہے پرانا جادو ہو گیا۔ اگر آپ سورہ یونس کی آیت صرف 81 روزانہ 11 بار صبح شام پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں، تو پرانے سے پرانے جادو ختم ہو جاتے ہیں۔ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ جادو، نظر، جن تینوں چیز، وہ فارمولا کہ نظر، جادو، جنات تینوں آپ سے دور رہیں۔ یا رقیب و یا حفیظ، اور رقیب نگہبان، حفیظ حفاظت کرنے والا۔ اللہ میری حفاظت فرما۔ اگر آپ 3 سے 5 تسبیح روز پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 سے 5 تسبیح روز پڑھتے ہیں، اور اگر آپ یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ میرے اوپر اپنی سلامتی کر 3 سے 5 تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ جو صورتیں بتائی اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، پھر آپ جادو بھی نہیں ہوتا، نظر بھی نہیں ہوتا، جنات بھی آپ سے دور رہتے ہیں۔ اچھا، میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ پہلے ہم دیکھتے تھے بڑے مسئلے مسائل بھی آتے تھے، جوڑے ساتھ رہتے تھے اور زندگی نبھاتے تھے۔ اب ہم نے دیکھا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اب طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ شیطان کے پاس جب اس کے چیلے جا کے روز بتاتے ہیں کہ میں نے آج لڑائی کرائی، جھگڑا کرایا، فلاں کیا، جب کوئی چیلا یہ کہتا ہے نا کہ آج میں نے فلاں میاں بیوی کی لڑائی کرائی، تو شیطان نے اس کو تھپکی دیتا ہے، جب بھی ڈالتا ہے کہ تو صحیح کام کر کے آئے۔ انسانی معاشرے میں میاں بیوی کا رشتہ سب سے خوبصورت، سب سے پیارا، سب سے اچھا ہے۔ جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو اس کی ہیٹ سسرال میں بھی جاتی ہے، میکے میں بھی جاتی ہے۔ اب میں وہ تسبیح، وہ ذکر اذکار یہاں پہ ضرور بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ کروں گا کہ میری جو بیٹیاں، میری بہنیں ہیں، اگر وہ صبر شکر کو اپنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات ہے پھر ساتھ ایسی تسبیحیں بتاؤں گا کہ جو بندہ ہے نا، وہ محبوبہ کی طرف اس کا طواف کرے اور دائیں بائیں اس کے گھومتا رہے۔ تسبیح کون سی ہے؟ یا ودودو یا کبیرو۔ اگر کوئی میری بیٹی یا ودودو یا کبیرو 5 تسبیحیں روزانہ پڑھتی ہے، ساتھ اگر نظر بد لگی ہوئی ہے تو یا رقیبو یا حفیظو 5 تسبیحیں پڑھتی ہے، اگر کوئی سحری اثرات ہے ساتھ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ 5 تسبیحیں پڑھتی ہے، ساتھ سب سے مجرب جو ہے نا، ہر بیوی کو اجازت ہے، ہر ماں کو اجازت ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار کسی چیز پہ دم کر کے میاں کو کھلا دے۔ میاں پاس نہیں اس کی تصویر پہ دم کر دے، تصویر نہیں اس کا خیال کر کے پڑھ لے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار، یا ودودو یا کبیرو 500 بار، یا رقیب و یا حفیظو 500 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ یا اسلام و یا مومن 500 بار یہ پڑھتی ہے۔ اگر اسے شک ہے کوئی جادو ٹونا اثر کی وجہ سے ہمارا ریلیشن خراب ہے، اس کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھتی ہے، پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار پڑھتی ہے۔ جادو بھی ختم ہوگا، میاں بیوی کی محبت بھی بڑھے گی، اور جو اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کا وقت مجھے پتا ہے کہ میں ابھی ٹائم ہی دیکھ رہی تھی کہ آپ کو آگے بھی پہنچنا ہے، تو ایک آخری سوال کروں گی کہ اب نیا سال شروع ہوا ہے، بہت سے لوگ مشکل ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، مشکلات ہیں، ایک ایسا وظیفہ یا ایسے ذکر اذکار جس سے مشکلات دور میں ہو یہاں جائیں پہ 7 دن کا سال وظیفہ سب کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی بندہ یہ 7 دن کر لے تو اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہے، تو اس کی گھر میں لڑائی جھگڑا، بیماری، پریشانی کوئی ٹینشن نہیں آئے گی۔ 2-3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا کہ آپ نے استغفار پورا ہفتہ 1000 بار پڑھنا ہے۔ پورا ہفتہ، ہر دن ایک اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو استغفار بہت پسند ہے، اللہ کہتا ہے جو معافی مانگتا ہے میں اس پہ اور کرم کرتا ہوں۔ استغفار کر لیا، پھر جتنی آپ کی ہمت ہے اتنا اناج آپ گھر لائیں، آٹا، چاول، چینی، چاول لے آئیں، اس کو گھر رکھیں، گھر رکھنے کے بعد اگلے دن غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیں۔ 2 کام۔
تیسری بات ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں کثرت سے اگر آپ سورہ یاسین کا ورد جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, نوافل پڑھیں روزانہ, اس خیال کہ اللہ میاں یہ سال میرے لیے جو ہے پچھلے سال کی طرح میرے لیے بہتر کرنا, سارا سال میرے پہ کرم کرنا, وہ کام. تیسرا کلمہ اگر ان پہلے 7 دنوں میں روزانہ 500 بار پڑھتے ہیں, یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اسم اعظم میں روزانہ پڑھتے ہیں, ساتھ یا سلام و یا مومن یا اللہ روزانہ 5 تسبیحیں پڑھتے ہیں, روزانہ نوافل پڑھتے ہیں. اور اگر کسی کے پاس اناج نہیں ہے تو کسی کے پاس پیسے نہیں, کسی کی ہیلپ کر دے, کسی کی مدد کر دے, کسی کی بیمار پرسی کر دے, کسی کی پریشانی دور کر دے. یہ ذکر اذکار تسبیح اگر کوئی پہلے 7-8 دن کرتا ہے اور باقی سال بھی لگا رہتا ہے تو اس کا پورا سال اللہ کی خیر و برکت بھی رہے گا, اس کا گھر بیماری پریشانی سے پاک رہے گا. ویسے تو ذکر اذکار کرتے ہی رہنا چاہیے, وہ بھی بلاؤں کو ہی ٹالتے ہیں. بلاؤں کو ٹالتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, میرا ذکر کثرت سے کرو لعلکم تفلحون. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے پھر اللہ سے کرو, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اربپتی بننا ہے, میں نے کروڑ پتی بننا ہے, میرے پاس پیسوں کی بارش ہو, میرے پاس پیسے ہو. یہاں ہمارے وہ لوگ جو اربپتی بننا چاہتے ہیں, کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں, جو پیسے کی چاہتے ہیں برسات ہو. 28واں پارہ سورہ طلاق, 28واں پارہ سورہ طلاق آیت شروع ہوگی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ, اور ختم ہوگی شَيْئًا قَدْرًا. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرے اوپر توکل کرے گا میں اس کو ہر مشکل سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. سبحان اللہ. اب رب ذوالجلال جب کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا تو رب ذوالجلال کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے کرنا کیا ہے, رزق کی تنگی والے لوگ سارا سال رزق کی برکت رہے, ہر نماز کے بعد صرف 10 بار یہ دعا آتے ہیں, ہر نماز کے بعد 10 بار. اگر آپ کے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے زیادہ کرنا ہے 110 بار عشاء کے بعد پڑھ لیں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے اللہ کو اور بنانا ہے 313 بار پڑھ لیں. اس کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نا, جو میں جس کو بھی دیا آج تک ناکام نہیں ہوا, 1000 ایک گھنٹہ لگتا ہے, 1000 بار روزانہ پڑھیں, 41 دن پڑھیں. 41 دن ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ رزق کی بارش کرتا ہے, چھپے ہوئے پیسے, رکے ہوئے پیسے, کسی نے قرض دینا وہ واپس آ جاتا ہے اور آپ مالی تنگیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب, اسی سوال سے جڑا ہوا اس کا دوسرا حصہ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ جو بھی دعا یا ذکر ہوتا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور جتنا میرا علم ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے, آپ بغیر اجازت کے نہیں پڑھ سکتے. یہ اپنے دیکھنے والوں کو ضرور ہم بتانا چاہیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اس میں کہ اگر آپ دیکھتے کہ آپ کے دائیں میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے تو پھر میں اس کا طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ 2 نفل پڑھیں اللہ کے حضور, اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں میں تیرا ذکر کرنا چاہتی ہوں, ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں تیرا نام لینا چاہتا ہوں, مجھے کوئی نیک بندہ نہیں ملا, میں اللہ میاں تمہیں اپنا مرشد بنا کے آج سے میں تسبیح شروع کرتا ہوں. تو پھر بڑا رحیم کریم ہے وہ, پھر آپ تسبیح کر سکتے ہیں. ایک بات, دوسرا بندہ جو یا رقیب ہو یا حفیظ اللہ میری فاسفورہ پڑھتا ہے, پھر اس کو تسبیح کرنے کی اجازت ہے. ویسے اس میں کوئی شک نہیں, کچھ اللہ کے ایسے نام ہوتے ہیں جن کو اجازت لے کے پڑھنا چاہیے. اگر آپ کو بندہ نہیں ملا تو رب کو اپنا مرشد بنائیں, 2 نفل پڑھیں اور اس کے ساتھ ذکر اذکار تسبیح شروع کر دیں, وہ بڑا رحیم کریم ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب, بہت سے سوالات ہیں لیکن وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے. انشاءاللہ آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک اور سیشن ہم کریں اور اس سلسلے کو ذرا مسلسل کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھنے والوں کو بھی بہت سی چیزیں پتہ چلی ہوں گی, اور آپ پین پیپر لے کر رکھ لیجئے اپنے پاس, اس پر نوٹ کر سکتے ہیں جتنے اذکار اور دعائیں ہیں. اور انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.